الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر وزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام ناطقانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واڑا ستار داتا دی نگری لاہور دے درین اکھر پذیرے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام منتظمین دا جنہاں نے ہر سال دی طرح انتہائی تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا انسلام فرمایا منوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے اپنے محبوب دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب ہجرت دا صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لگے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے معزز و محترم برادر مکرم جناب مہر بوبی صاحب میاں خرم حنیف صاحب جناب میاں خرم حنیف اور دیگر انہا دے دیگر تمام معاونین اور مہمانان گرامی اسٹیج دی زینت نے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام منتظمین محفل دی حاضرین کو قبول فرمائے میرے تو قبل آپ احباب نے ملک پاکستان دے عظیم سناخان اور نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم جناب محمد بابر ہارونی صاحب دی نقابت دل پذیر و سماعت فرمایا. اجرات
ایک مرتبہ پھر سانو اللہ کریم نے اپنے محبوب دے ذکر دی اور یاد دی وچ گزارن دی توفیق عنایت فرما دیتی۔ نوجوانوں، اج دی رات اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دے ماہ مکرم دے اندر ایک عظیم رات گزار رہے ہیں۔ میرا دل کر دے کہ میں بلا تمہید رجب المرجب شریف دے ماہ مکرم دے حوالہ نال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دے چند گزارشات پیش کراں۔ معراج لفظ عروج تو مشتق ہے۔ عروج دا معنی بلندی۔ 1,24,000 انبیاء وچوں اللہ نے کسی نبی نو بلندی عطا نہیں فرمائی جڑی شب معراج میرے تے تہاڈے آقا نو عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمیدی متعدد آیات بینات دے اندر رب تعالیٰ نے اپنی محبوب دی معراج دا ذکر فرمایا۔ میں جڑی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، یہ بھی حضور دے معراج شریف دے حوالہ نہ سورۃ النجم دی آیات بینات۔ حاضرین محتشم، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انبیاء تشریف لے آئے، اللہ کریم نے ہر نبی نو معراج کرائی، مگر دیگر انبیاء اور حضور دے مقام اور عظمت اور ذات دے اندر جتنی فرق نے، اتنا ہی حضور دی اور دیگر انبیاء دی معراج وچ بھی فرق ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ کریم نے دیگر انبیاء دی معراج دا بھی ذکر فرمایا۔ پڑھا قرآن بھائی۔ میں 2 تقریراں کر کے آیا سیالکوٹ تے میں 3 بجے لاہور بھی پہنچ گیا۔ ہن میں چلیا چورا شریف عرس مبارک ہے صبح انشاءاللہ، تو میں ضلع اٹک دے اندر چورا شریف صبح 8 بجے تک پہنچنا ہے۔ تسی انک سبحان اللہ دے دیو، میری پچھلی تھکاوٹ اتر جائے تے چورا شریف جاؤں گے تو پھر میرا گزارا ہو جانا ہے۔ اے پچھلے ہفتے دی گل ہے کہ میں لاہور تقریر کر رہا سا، بہت بڑی محفل سی، تو میں کہا بھائی جنہ جنت چ جانا نو ہاتھ کھڑے کر لو، سارے ہاتھ کھڑے کر لے۔ ایک سامنے نوجوان بیٹھا سی، میں انہوں پوچھا بھائی تو ہاتھ نہیں کھڑا کیتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حافظ جی امی نے آکھا سی پتر معافا تو سیدھا گھر ہی آویں۔ تو میں نے پتہ ہے کئی بیلی انہوں تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ اس واسطے بھی نہیں کھڑے کر دے، چلو جنہوں یہ مسئلہ نہیں نا وہ تے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولے گا، کیونکہ اوتھے تے بندے نے بھائی تسلی نہ لے جانا ہے نا، بدی نو ستے ہی خیراں ہوندیاں نے، ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو۔ میں تو حضور دی معراج دا تھوڑا ذکر سنا ہوا نہیں بھائی، میں نے لطف نہیں آیا۔ سبحان اللہ سیالکوٹ تک جاوے، سیالکوٹ نو پتہ لگے کہ اسی صاحب لاہور پہنچ گئے نے۔ بھائی اسٹیج والے تو آڈا تھوڑا جا حق زیادہ باندھا، دیکھ لو نبی کریم نے تو سارے توچا کر کے بٹھایا ہے، ہاڑی آواز سارے توچی ہونی چاہیے۔ عمرے دے 5 ٹکٹ نہیں، یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے سارے ٹکٹ ادھر ہی نکل آون۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے جے اج رات ویلا ملے اور سو جائے تے حضور خواب وچ نظر ہی آون۔ تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ میں قرآن پڑھنا بھائی تو سبحان اللہ ضرور آکھیا جے۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا ذکر رب نے فرمایا۔ اللہ دے نبی ابراہیم معراج کرنے گئے، پتھر تے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض۔ ابراہیم پتھر تے کھڑے ہو گئے، اللہ نے آسمان تے زمین تے ملک وکھا دیتے ہیں۔ پتھر تے کلو کے ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، نگاہ عرش تک گئی۔ کملی والے دی غلامی تے ناز کرو، جتھے تک ابراہیم دی نگاہ جاندی ہے اتھے محمد دے قدم پہ جاندے۔ جتھے ابراہیم دی نگاہ جاوے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھا بھائی، بے مرشد نال تے میں کدے بولے نہیں نا تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي
ابراہیم ملکوت السماوات والارض ابراہیم پتھر دے کڑے ہو گئے پتھر ہی اڑے جاؤ اللہ دے نبی نے تھوڑا اوپر جا کے زمین والے ویکھے آئے ایک انسان گناہ پیا کر دائے رب دے خلیل تو برداشت نہ آیا عرض کی تھی اللہ گناہ کر دے نو مار دے او مر گیا تھوڑا جیا پتھر مزید بلندی آیا اللہ دے نبی نے زمین والے ویکھے آئے ایک اور انسان گناہ پیا کر دائے عرض کی تھی اللہ انہوں بیمار دے او بھی مر گیا تھوڑا جیا بلند ہوئے اور انسان گناہ کر دا عرض کی تھی اللہ انہوں بیمار دے او بھی مر گیا تھوڑا جیا بلندی دے گئے ایک اور انسان گناہ پیا کر دے عرض کی تھی اللہ انہوں بیمار دے اللہ فرمائے ابراہیم زمین تے چلا جا تو آج ویخنا میں روز ویخنا وہاں عرض کی تھی اللہ تیرے بندے سرے عام گناہ کر رہے اللہ فرمائے ابراہیم ایک تو میراج کرنا ہے گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک کملی والا میراج کرنا بے گا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جا رہے ہیں بچائی پریشر کا میں بچا زندہ اللہ سبحان اللہ تھوڑا ہو رو چل رہے گرامی اجری ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی پتہ کیوں ہے اے میری تو ہاڑی آواز مدینے لے جائے گنبد خضرات ابو سا لے کے آکے ماہیہ اکھی ویخ کے آئیاں ادھی راتو رات ڈھل گئیا تے کملی والیا تاج دارا وارا ستار چبے کے تیرے غلام مجھے بھی تیریاں ہی رواں پہ ویخ دینی جنہوں ڈیکا نے نماہی دیوں بولے سبحان اللہ دیگر انبیاء دی میراج تے نبی کریم دی میراج اتنا ہی فرق ہے جنہ نبیاں ویچے تے میرے نبی چے فرق ہے اج بعد لوگ اج بھی کہندے اودو بھی کہندے سن کے حضور بغیر سیڑھیاں تو آسمان تے کیویں گزر گئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ دے کل میراج دے منکر آئے تے آکے کہنے لگے کہ حضور آسمان دے وچوں گزر کیویں گئے آپ نے فرمایا جے میں تو ہنو لبا چو گول کے سناواں تے سمجھ نہیں آنی تو ہنو میں کر کے نہ مکھا دینا کہنے لگے بابا جی کر کے دکھا دو حضرت شیخ نجم الدین کبرا نے فرمایا مینوں مسجد کمرے سے بند کر دیو لوگاں نے مسجد بند کر کے تالا لگایا حضرت شیخ نجم الدین کبرا مسجد دی دیوار وچوں نکل آئے کدی اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے کدی اندر کدے باہر جاندے نے نالے فرماندے نے چلو اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل اے دور دی نہیں بڑی دور دی گل ہے اے کوئی موسیٰ دیتے نہیں نا اے میرے حضور دی گل ہے آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا آؤ میں اگے لے چلا تھوڑا آئی نا 27 رجب المرجب دی رات اسے مہینے دی 27ویں رات اللہ نے فرمایا کہ جبریل جو میرا ماہی بڑا پریشان ہے ایک باری حضور عشاء دی نماز پڑھ کے فرما دینے کہ ایک باری گناہاں امت دے عمل وکھ دینے ایک باری دوزخ جاتی مار دینے ایک گناہاں والتے ایک دوزخ وال فکر ہوئے نا سینے تے دل وچ تے نیند نہیں آن دی دکھ لگ گیا غم لگ گیا امت دا خیال آیا گناہاں دیا پنڈا چکے اے میرے مسکین تے میرے گناہگار پل صراط کیویں پار کرنگے اب میرے والے بیکھا جب میں تھوڑا تخیل پیش کرنا چادر نہیں کملی مبارک دے اس طرح کر کے نا تے بکل ماری میرے نبی نے تے حضور اس طرح کر کے لیٹ گئے تے اکھا میں اتھروان دی کتارے اللہ نے فرمایا جبریل میرا یار بڑا پریشان ہے عرض کی تھی یا اللہ یکم ہوئے فرمایا جبریل جا میرے یار مرد کر سونیا دکھی نہ آئیو اللہ فرمایا سونیا کالے گناہ
میں دے لکے آ جاؤ بکل کملی کالی دی مار لے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشہ تے بے کے گل کریے جی میں آنکھیں گایوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی. سبحان اللہ. جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. گرامی قدر اللہ فرمایا آنا سونے عرشاں تے گل کریے جویں آکھیں گا. اچھا بولو جویں تو آکھے گا. آج ہوئیں کر لوانگے. چلیے پیر باہو پہ دربار ہوتے ایڈی ہولی سبحان اللہ دا میں گا کہ ہیں وہاں سچی دسے آجے. میں چلیا بابے چورے والے دی بارگاہ دے وچ. کوشش کریو جنہاں نو اللہ توفیق دے صبح تک پہنچ سکو تو چورا شریف ضلع اٹک دے اندر پہنچ جایا جے. وہ قطبان تے عبداللہ دی بستی. قطبان تے عبداللہ دی ہمیشہ تو قطبان تے عبداللہ دی بستی. گرامی قدر حضرات جتے پیر جماعت علی شاہ ٹور دینے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے ٹور دینے. چھوٹے چھوٹے قدم عرض کرنی حضور تیز نہیں چل دے آستہ آستہ چھوٹے چھوٹے قدم چل دے. فرمایا میرا دل کر دے چورے شریف دی بستی ہوتے میرے بہتے قدم لکھے جان میرے گناہاں دا کفارہ بن جائے. یہ او بستی ہے جتے قطب تے عبدال بھی چھوٹے چھوٹے قدمہ نہ چلنا فخر محسوس کر دینے. پیر باہو نے دا رنگ پیش فرمایا آبی رجا فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم اے سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ عید پسارا میں قربان بنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. موسیٰ علیہ السلام آکھن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ حق چاہ. آستانہ علیہ چورا شریف صبح عرص ہے آج شہنشاہ چورا شریف دا جیڑا عرص دے وچ شامل ہونا چاہتا ہے او ادھر ہاتھ چوک کے بولے شہنشاہ چورا شریف. دو میں ہاتھ چوک کے بولو شہنشاہ چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف. گرامی قدر موسیٰ تے دعا کرن اللہم اجعلنی بن امت محمد بن محمد امتی بنا دے تے میں تے تو دعا بھی نہیں کی تھی. پھر پیر باہو فرماندے نے میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. وہ اپنے مقدران تے ناز نہ کرن جنہاں نو ایڈا من ٹھار تے ایڈا لجپال نبی ملے. اج دی معراج دی رات نہ سرکار اپنی امت دے غم سنامن اپنے رب نو جا رہے. اللہ فرمائے جبریل جنت سجا دے تو دوزخ بجھا دے. اس طرح کر کے انبیاء نو کہے اپنی قبراں چوں نکل کے نہ تے محمد دیاں راواں چوں استقبالی بن کے کھلو جاؤ. ہورو غلمان نو کہے کہ گل قدس دیاں پتی نہ لے کے میرے یار دیاں راواں چوں کھڑے ہو جاؤ. اج فرشتیاں نو کہے کہ میرا ذکر چھڑ کے نہ تے میرے یار تے درود و سلام پڑھ دے کھڑے ہو جاؤ. یار 27 رجب نو کوئی محبوب اپنی سلطنت دے اوس صوبے دی سیر کرن جاوے تے عرشی عرش سجامن تے بدت تے شرک نہیں ہوندا. تے 12 ربیع الاول نو کوئی محبوب زمین تے آوے تے زمین والے فرش سجاولن تے کیڑا فرق پہ چلے آئے. بھائی خوشی تے اوتھے بھی ہوندے جامن دی تے خوشی ایتھے بھی ہوندے جامن دی. او معراج دی راہ سجا رہے اے میلاد دی راہ سجاندے نے. خوشی تے دعا پاسے اسے محبوب دے آمن دیئے نا محمد علی ظہوری قصوری
انج کر کے جدو تصور تے عالم تصورات وچ جا کے شب معراج دی تیاری ویکھی نا لے چلا تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے ہاتھ نہ چکیا جے مت کدھر کو شہید ہو جائے میرا محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا آسرا گروں بھی کر کے آیا کرو بندہ کوئی سبحان اللہ کہنے ہوگا ہو جاتا ہے اچھا جی دی ماں نے دسے نا کہ پترا تو تا پلے محمد دے لنگر تے میں او بولو سبحان اللہ تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ ظہوری مروم نے آکھیا شبے اسرا دیاں تیاریاں شبے اسرا دیاں تیاریاں اچھا بھائی میں نے پتا تو سائیں عشاء دی نماز تو لے کے ہوں تک پاکستان دے پورے سنا خان جڑے چھوٹی دے سنا خانوں سننے نے شیر تے تو ساری رات سننے نے تقریر تے میرا خیال پہلی شروع ہوئی ہے تے شیر میں اس واسطے بھی کم پڑھنا کہ توڑا ذوق تقریر وال ہو جائے تو میں ایک ہی پڑھان لگا یہ تے مہربانی کر کے پڑھ لو میں پڑھ رہا ہوں واہ شب اسرا دیاں تیاریاں پڑھو گے میرے نال ہاتھ اٹھا کے سارے آؤ سارے مل کے نبی دی معراج پڑھیے واہ شب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں کس طرح سونا گیا آیا کہ میں ایتھے آ کے سبے اقلاں ہاریاں ایتھے آ کے سبے اقلاں ہاریاں جبریل نے عرض کی دی عالم ماہی لے کے آؤ جبریل تیاریاں پہ کر دینے فرشتے آیا تھے کنی سالہ لے آن گے آدھے تھوڑی جی رات تھوڑے جے حصے لے آن گے عرض کی دی سنے 18,000 سالاں دا سفر ہے تھوڑی جی رات نل کی بنے گا اللہ نے فرمایا فرشتے ہو دسو دن کون طلوع کر دائے عرض کی دی اللہ تسی طلوع کر دے ہو اللہ نے فرمایا رات نو کون غروب کر دائے عرض کی دی اللہ تسی کر دے ہو اللہ فرمایا دن بھی اپنے ہتھاں چے رات بھی اپنے ہتھاں چے چھوٹی جی رات دے حصے لئی من جاؤ ایک باری یار نو سدرا ٹپلن دیو نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں واہ شب اسرا دیاں تیاریاں نوجوانوں جبریل تیاریاں تھوڑا جمع تصور چلنا فرشتیاں پوچھا تے ہوئے کہ جبریل جلدی جانا صدیاں گزر گیاں ماہریاں اڑکھاں کر دیا پڑھے لکھے نوجوانوں تے جاؤ نا کسی اس کو پوچھو جنہوں کسی ماہی دی اڑیک ہوئے جنہوں سکھ ہوئے تانگ ہوئے صدر ہوئے انتظار ہوئے کسی محبوب دا ملک شہباز صاحب انج لگ دا دروازہ کھڑکے نا ہوا نال تے لگ دا میرا یار آیا ہے او پباں پار کھلو کے نا تے اچھے ہو کے ماہی دیاں اڑیکاں کر دے جنہوں کسی محبوب دے انتظار ہوندے نے تے فرشتیاں نے عرض کی جبریل صدیاں گزر گیاں یار دیاں راما اڑیک دیاں جلدی جانا کران تصور پیش میں میرے ذوق نہ ذوق لاؤ میں تو انہوں عرشہ تک لے کے جانا تصور ہے سفر بڑا لمبا ہے تو میں مختصر وقت چھو سنانا ہے میرا ایمان کہندہ فرشتے بھی آخدن جاؤ جبریلا تو یار لیا جاؤ جبریلا تو یار لیا سادہ دید کرنے نو جی کردہ جان جبریلا تو یار لیا سادہ دید کرنے نو جی کردہ ہن یار محبوب دے سو گئے نے ہن یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرا تے بیٹھا کی کردہ
جبریل یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا نوجوانوں بس جبریل عرض کیتی یا اللہ ماہی نے ہونا تے کچھ سواری بھائی کچھ مہمان ہوندے نے انہاں نوں فون کریدا آ جایا جے ہے نا کچھ تھوڑے خاص ہوندے نے انہاں نوں فون بھی کریدا تے نالے نا سنیہاں بھی بھیجیدا پیغام بھی بھیجیدا تے کچھ اودو بھی خاص ہوندے نے انہاں نوں کی پتہ کیدا انہاں نوں فون بھی کریدا سنیہاں بھی بھیجیدا کارڈ بھی بھیجیدا تے جس دن شادی ہوے نا اس دن گڈی بھی اپنی بھیج دیدی ہے ذرا جلدی آ جائے ہے نا ایک خاص مہمان ہے نا اللہ فرمایا سواری بھی ساڑی جاوے گی تے خادم بھی نال جاون گے یا اللہ سواری کیڑی فرمایا 40,000 براق بنا کے جنت وچ رکھے جا جبریل جڑا سونا لگ دئی حضور نے فرمایا کہ خچر تو بڑا تے گدے تو بڑا تے خچر تو چھوٹا جانور ہے یہ جنت وچ سواری ہے براق برق چوں نکلے آئی جتھے تک نظر جاندی ہے اوتھے تک قدم جاندا ہے اور جتھے تک قدم جاندا ہے اوتھے تک نظر جاندی اتنا برق رفتار بجلی دی طرح دیکھو نا تسی بٹن آن کرو تے تانوں سمجھ نہیں آندی کہ بجلی کیڑے ویلے لائٹ تک پہنچ گئی براق جتھے تک نظر جاندی اوتھے تک اودے قدم جاندا ہے جبریل فرماتے نے میں جنت وچ گیا تے مولا کاشفی فرماتے نے ویکھیا ایک تو ایک ود سونا ایک تو ایک ناز والا نخرے والا طاقتہ والا سارے ناز وخارے کے ہورے ماں ہی پسند کر لے جبریل فرماتے نے میں ٹوڑے جنت دی نکر وچ گیا تے ویکھیا ایک گوڈیاں تے سر رکھے آئے سونا بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں ہڈیاں دی مٹھی ہے ایویں بس گوڈیاں تے سر رکھ کے نا تے روئی پیا جاوے جبریل ہلا کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا تیری ساری برادری ہے جو بڑی راضی تے تو محمد آمد تے خوش نہیں سارے راضی تے تو رونا ہے انہیں اس طرح کر کے نا نگاہ اٹھا کے تے جبریل والے کے کہنے لگا جبریل جا مینوں نہ چھیڑ نہ چھیڑ کسے چپ کیتے نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے کہنے لگا جبریل مینوں نہ چھیڑی جبریل فرمان لگے کیوں کہنے لگا تو عشق نہیں کیتا تینوں کی پتا ہوئے او سونیا کوئی ہس کے منا لیندا کوئی رو کے منا لیندا کدے ویکھیا جی اپنے بیڑے چ 2 4 5 بچے ہن ماشاءاللہ تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں انہوں چیز زیادہ دیندی ہے جیڑا رو پوے ماں اس بچے نو چیز زیادہ جیڑے بچے دا پتہ ہوئے نا ماں نو انہیں رو پینا زد کرنی او دے واسطے ماں چنگی بوٹی ہانڈی جو گھڑ کے پہلے رکھ لیندی اس طرح ہی ہے نا بھائی سیانے لوگ کہندے نے کہ شیخ سعدی نے فرمایا بچے نال ماں نو کتنی محبت ہوندی ہے پر جب تک بچہ روے نا ماں دودھ نہیں دیندی کدے ویکھیا جے بچہ کھیلدا ہوئے تے ماں چک کے آکھے میں دودھ پلا نہیں بچہ جدو روے تے ماں اودو دودھ پلاندی ہے شیخ سعدی فرماتے نے جدو تینوں ان دی رحمت دی لوڑ ہے نا کدے کدے تو بھی انہوں رو کے وکھایا گا نبی کریم نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تو دی بارگاہ چ رون والا منہ بنا لیا کر رون والا منہ بنا لیا کر وہ رو رہا تے کہنے لگا کوئی ہس کے منا لیندا کوئی جبریل فرماتے نے کنی دیر ہوگی روندیاں بابر ہرونی میاں صاحب سوچی پہ گیا تے براق سوچ کے کہنے لگا میں نے کوئی 40,000 سال گزر گیا روندیاں کتنا 40,000 سال گزر گیا ماہی دی یاد چتے راہ وچ بیٹھ کے روندیاں اسی تے 5 نمازاں پڑھ لئیے نا تے اپنے آپ نو ولی سمجھنے ہیں لوگاں نو اسی پھر غیر سمجھنے ہیں اپنے تو کم تر سمجھنے ہیں نوجوانوں اسی 5 نمازاں پڑھ کے سینے تے ہاتھ مار کے کہنے ہیں کہ اجے منو رب کیوں نہیں ملے انہوں پوچھ جنہوں 40,000 یار دیاں راما چا 40,000 سال روندے ہاں گزر گئے کہنے لگا 40,000 سال پہلے سنیا سی کہ محبوب نے معراج کرنا ہونا ہے او دن گیا تے اج دا آیا بس یار دیاں یاداں چی رو رہے ہیں تے ایک کوئی خیال ہوندہ کتھے میں کو جی کتھے او سونا کتھے میں کو جی کتھے او سونا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رستائیوں ڈیکا رستائیوں ڈیکا میں دل برے اپنے محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے
اللہ نے پوچھا یا اللہ کنوں لے جا؟ اللہ فرمایا اینوں ہی لے جا۔ اور اولا بولو سبحان اللہ۔ تسی بھی اڈیکاں چو نا، او بھی اڈیکاں چے سی، اینوں لے جا۔ آکھیا سونا نہیں، اللہ فرمایا تو اینوں پیغام سنا۔ یہ جاگ جو تے گل سنا دے ہاں، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا تے آپ ایک دن جنگل چو گزرے تے جبریل نے آپ دی سواری دی مہار پکڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ فرماندہ ذرا سواری تو اترو۔ آپ اترے، عرض کی تھی حضور او کلی چ جاؤ، ککھاں دی کلی چ گئے نا تے آپ نے دیکھا تے مائی چرخہ پہ کرتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی پتہ کی آکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ بے مرشدہ چپ رہے، جنہوں مرشد پڑھایا پڑھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ اللہ دا باز آیا وے کلی فقیر دی وچوں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یوسف مائی نو نال لے جو ادھے نہ جا کے نکاح کرو۔ عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے زلیخا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ اج وڈیری ہوگی، حسن بھی کوئی نہیں، جوانی بھی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ جدو جوان تے ملکہ سی میں دیوں دو بھی دے والا نہیں بیکھے آؤ۔ اللہ نے فرمایا یوسف ہاں کر جوانی اسائی دینی۔ وہ ہاں تے کر سنے بس بھائی وقت تھوڑا ہے، نعرے بھائی پھر کدے ادار رہے۔ نوجوانوں جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے، وہ جنہوں ماں ہی قبول کرن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی تے زلیخا جوان ہو گئی۔ پتہ لگ گیا جو ماں ہی قبول کر لینا پھر حسن بھی آ جاندے نے، پھر ناز بھی آ جاندے تے ادامہ بھی آ جاندیاں۔ اللہ فرمایا تو انہوں پیغام تے سنا۔ جبریل فرما دن میں براق دے کانے چاکھے اٹھو تے انہوں سونے قبول کر لے آئی۔ فرما دن انہیں اٹھ کے انج کر کے پر چھنڈے تے میں ساری جنت جھاتی مار کے بیکھیا تے پوری جنت جیڑا سونا براق ہی کوئی نہیں جنہوں ماں ہی قبول کرن۔ بس جبریل براق دیا مہارہ پکڑیاں 70,000 ملائکہ نہ لے تے او دے بوے تے آگے جیڑا اندر چادر تان کے ستا ہے۔ اچھا لاہوریو جے ناراض نہ ہو تو میں ایک پریت دا مٹھا جا جملہ بول دے ماں۔ واڑا ستار دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ چاون والیو اندر او سوتا جڑا کدے سوتا ہی نہیں، جنہوں رحمت تھپکی دے کے آکھے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے مزمل دی بکل والیا کدے آرام بھی کر لیا کر۔ وہ جنہوں تھپکی رحمت دے کے سلاوے تو پھر نہ سوئیں۔ رات 2:30 بجے کسی دی امریکہ دی فلائٹ ہوئے تو 2 بجے بندہ سو جائے گا، کیوں؟ کدھرے فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ پتہ لگیا دور جانا ہوئے تو نیند نہیں آدھی، تو پتہ بھی یہ جانا ہے اگے سون دے نہیں تے آج رات جاگن دی تے آج سو گئے، آج سو گئے۔ آکھیا سونے آج تے رات جاگن دی تے آج کیوں سوتے؟ فرمایا ایک کلیم سی میں حبیب ہاں تے موسیٰ کلیم جاگنا کوہ تور تے اڈیاں چکے کہندے سا رب آرے نہیں رب آرے نہیں رب آرے نہیں جلوہ بکھا جلوہ بکھا جلوہ بکھا تے اگو آواز آن دی لن ترانی لن ترانی لن ترانی تو نہیں بیک سکتا تو نہیں بیک سکتا تو نہیں بیک سکتا۔ فرمایا کلیم او ہوندہ ہے جڑا اڈیاں چک کے آکھے جلوہ بکھا تے اگو آواز ہے تو نہیں بیک سکتا، تے حبیب او ہوندہ ہے جڑا چادر تان کے سو جائے تے آکھے ویکھنا جے تے جگا کے لے جائے۔ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔
قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ گرامی قدر حضرات، جبریل آگے دروازے تے اندر وہ ستا جڑا کدے ستا ہی نہیں، اے دروازہ کھڑکاواں، فرمایا اللہ اکبر۔ مصطفیٰ دبو، اچھا جی آواز دے ماں، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یار دی آواز تو کدھر آواز نہ اونچی ہو جائے۔ اچھا تے بغیر اجازت ہی لگا جاواں، اللہ اکبر، تھوڑا اور اولا بول لو، میرا گزارا پھر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ اے جی بغیر اجازت تسی تے میں دفتر ہوئے مکان ہوئے تے اپنے بار بورڈ لگا دینے، اب بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اللہ نے قرآن اچ بورڈ لگا دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا او ایمان والو بوا محمد دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نہ ترجمہ ہوئے میں ذمہ دارہ، فرمایا جب تک عزت اجازت نہ ملے تے بغیر اجازت اندر آنا منع۔ اچھا جبریل عرض کی تھی دروازہ نہیں کھڑکانا، آواز نہیں دینی تے پھر کیویں؟ اللہ فرمایا چھتے آ، جبریل چھتے آئے، ان کی کہنا اللہ فرمایا ففرج عن سقف بیتی، میرے یار دے نا مکان دی چھتے چو سراغ کر۔ جبریل سراغ کرن لگے نا ہرونی بھائی تے اللہ فرمایا نہیں 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 نہیں، یا اللہ کیویں؟ اللہ فرمایا سراغ کتھے کرن لگا؟ مولا حکم ہوئے، فرمایا سراغ اوتھے کری جتھے میرے یار دا چہرہ سامنے ہوئے۔ ہائے ہائے اللہ۔ اچھا یہ دیکھی وجہ میں تھوڑا جا عرض کر دے ماں، میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، پتہ نہیں تو ہاڈا تجربہ ہے کہ نہیں، میری بات رو شاید کو ماں بہن بیٹی اچھی طرح سمجھ سکے۔ ماں نو بچے نال بڑا پیار ہوندے، مگر میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بچے نال ماں نو سب تو زیادہ پیار اس ویلے آندا جدو بچہ ستا اٹھ دے، اس ویلے ماں کو بے ساختہ جا بچے تے پیار آندہ، ماں دوڑ کے اٹھا لیں دی کدھر گر نہ جاوے یا حواس یہ دے قائم نہ رہن تے ماں جلدی جلدی پکڑ کے سینے لگا کے نہ تے متھا چوم دی، لب چوم دی، رخسار چوم دی، ماں گردن تے بوسے لیندی، صدقے تے واری تے قربان تے بلہاری جاندی۔ ماں جدو بچے نو ستا اٹھے ویکھے تے ماں نو بڑا عجیب جیا پیار آندہ بچے تے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کر، عرض کی دی یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا بچہ ستا اٹھ دے، ماں کہندی صدقے جاواں باری جاواں بلہاری جاواں، فرمایا میرے یار دی ماں کوئی نہیں، ماں بچے نو ویکھ کے کہندی سبحان اللہ، ایتھے ماں کوئی نہیں، جد یاری اٹھے گا میں یار دا چہرہ ویکھ کے آکھاں گا سبحان الذی اسرا، بڑی پاک میری ذات جن تیرے ورگا سونا بنایا۔ میرے یار نو کدھر ماں دی کمی محسوس نہ ہوئے تے ماما کہہ دیا سبحان اللہ، تے میں آپ آکھاں گا سبحان الذی اسرا، بڑی پاک ہے میری ذات۔ بس جبریل اندر آگئے، اے میں کفیت عرض کر رہا جبریل دے اندر آواں دی تے پورے 2 گھنٹے دی تقریب ہے، جبریل کیویں اندر آئے؟ مگر میں مختصر وقت دے اندر خطیب نا، میں تانوں معراج دا واقعہ بالکل شارٹ کر کے، ورنہ میں 5 مہینے دے جمعے پڑھاواں تے پھر معراج دا واقعہ بیان ہوندا ہے الحمدللہ، مگر میں بہت چھوٹی کر کے تانوں ساری معراج شریف دا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ جبریل اندر آئے، قدم چومے نا، ہاں یا جبریل قبل قدمی، فرمایا جبریل قدم چوم، یا اللہ میں جبریل ہاں، اللہ فرمایا قدم چوم یار دے، یا اللہ میرے ہونٹ کفور دے، اللہ فرمایا تیرے ہونٹ کفور دے، او دے قدم میرے نور دے، چوم یار دے قدم چوم یار، او دی نورانیت دا کی بیان کراؤں جی دی بشریت دے قدم نوریاں دا امام چوم دے، او دی نورانیت دے مقام نو میں کیویں بیان کراں جی دی بشریت دے قدم نوریاں دا امام چومے، بشر تے چادر تان کے ستا، کنو اپنے ورگا بشر کہنا وہ چلیا، بشر تے چادر تان کے ستا تے نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں عرش برین دیاں گلیاں۔ بس حضور اٹھ پہ عرض کی تھی حضور چلیے، ٹور پہ قافلہ کیویں ٹوریا بڑی لمبی گل ہے، آؤ مسجد اقصی چ چلیے۔ 2 باتاں بس، مسجد اقصی چ 1,23,999 نبی، سارے نبیاں دیا سواریاں بدیاں تے حضور نو عرض کی تھی حضور سواری تو اترو، حضور اترے نا، جبریل نے اے میرے بل ویکھے جو انگلی دا اشارہ کہ پتھر ول کیتا، پتھر چو سوراخ ہو گیا، حضور دی سواری دی مہارنا جبریل نو سوراخ دے وچوں اس طرح کر کے تے براق نو بند دیتا۔ مینوں سچی دسو پڑھے لکھے لاہور دے نوجوانوں قرب و جوار تو آبن والیو، سواری تے او بندی دی
جدے دوڑ جان دا خطرہ ہوگا ہے نا سواری تو بندی تھی جدے دوڑ جانا دا خطرہ ہوئے کہ انہیں بابر ہارونی بھائی کو دوڑ جانا ہے جنہیں 40,000 سال رو کے مقام لیا ہوئے تصوری جبریل نے پوچھا جبریل انہوں بننا ہے انہیں کو دوڑ جانا ہے جبریل آکھا انہیں تے نہیں دوڑنا پر وہ جنہیں نبی دیاں ریساں کر دینا میں تے انہوں نے دسنا چاہنا ہوں کہ چلیا کدیاں ریساں کرنے جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے کیا بات ہے جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے کونین دے والی جا کے نبیاں دیاں صفحاں چکھلوئے جبریل نے اذان پڑھی تے اذان پڑھ کے عرض کی تھی لا نفرق بین احد من رسولی یا اللہ تیرا فرمانے اسی رسولنا چا فرق نہیں کر دے تے آج فرق کی میں کریے اتھے سارے ہی نبی نے تے مسلح خالی فرق کی میں کریے کنہ مسلح تے کھڑا کرا اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا لگ رائی جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیا مسلح دے کڑا کر دیتا حضور نے فرمایا جبریل میرا بابا آدم پیچھے میرا دادا ابراہیم پیچھے اللہ نہ گلنا کرنے والا موسیٰ پیچھے بھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے ساری کائنات دا بادشاہ سلیمان پیچھے حسن دی نگری دا تاجدار یوسف پیچھے عرض کی تھی کملی والی آؤ فیصلہ میں نہیں کیتا اللہ نے کیتا ہے اللہ نے فرمایا جڑا سونا لگ دائی کملی والے آؤ میں سدرات المنتہا تے بیکھے آؤ زمین دی تت سرانچ بیکھے آؤ کائنات مشرق و مغرب بیکھے نبیاں دیاں سبانج جاتی ماری تیرے جیاں سونا منو لبائی کوئی نبی کریم مسلح امامت ہے 2 رکعتاں میرے نبی نے پڑھائیاں کتنیاں پہلی رکعت چو سورۃ الکافرون پڑھی تو دوسری چو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی بڑی طویل داستان ہے بس میں ایک سوال عرض کر چلے ہیں بڑا اجتماع ہے بھئی اے جڑی مسجد اقصی چو حضور نے نبیوں نے نماز پڑھائی اے فجر دی سی کہ ظہر دی نماز سی عصر سی کہ مغرب کہ عشاء فجر ادھی رات ویلے کیڑی فجر ہوتی نہیں نا اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے نوجوانوں نماز تے جے آئی نہیں بولو بھائی نماز تے اودو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے اجے تے معراج کرن جا رہے ہیں تے اجے تے نماز آئی نہیں تے پھر ایک کیڑی نماز حضور پڑھا کے نبیوں جا رہے ہیں اصل چ جدو حضور اللہ دی بارگاہ چ پہنچے نا تے واپس لوٹن لگے عرض کیتی یا اللہ جدو میں جا کے ابو بکر نو دسیا نا میں معراج کر کے آیا تے اونے کہنا میں بھی معراج کرنی ہے اچھا جے نہیں سبحان اللہ باندھی تے مشورہ کر لو نال دے بندے نال بھائی ایڈی قیمتی گل سنا رہے ہیں سبحان اللہ ہی کہہ دے ہو یار میرا حوصلہ بھدے نا حضور دے جوندے جاگ دے دیوانے جو بیٹھا ہوا فرمایا عرض کیتی یا اللہ عمر نے کہنا میں بھی معراج کرنی ہے اب عثمان تے علی نے کہنا سا معراج کرنی ہے بلال نے کہنا مارا میں بھی بڑیاں کھا دیاں میں بھی معراج کرنی ہے تو یا اللہ میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ فرمایا 50 نمازاں لے جو تے الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنہ دی معراج ہے عرض کی تھی یا اللہ نمازاں تے لے جاواں تے نماز ہوندی کی ہے پڑھنی کیویں ادا کیے اللہ فرمایا سونیا او معراج تے آوندیاں مسجد اقصی دے مصلی تے نبیاں دے سامنے کھلو کے آ جڑیاں اداواں کر کے آئے نا تیریاں اداواں بڑیاں سونیاں لگیاں تے اساں او اداواں دا نا ہی نماز بنا چھڑیا ہے جا سونیا غلاماں نو آکھی قیامت تک محمد دیاں اداواں نو ادا کر دے رہیا جے اسی معراج کراندے ہی رہاں گے اسی معراج کراندے اے نماز محمد دیاں اداواں دا نا جے نوجوانوں میرے نبی انبیاء نو نماز پڑھا کے تشریف لے گئے کتھے کتھے گزرے میں ایک ایک مقام تے کھڑا کر کے عرض کرنا تے بڑی لمبی داستان ہے بس میرے نبی گزر گئے سدرۃ المنتہا تو گزرے نا اللہ دی بارگاہ چ پہنچے اللہ فرما ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ان میں ایک جملے چ ساری معراج سنا دے آدم علیہ السلام آئے نا تے آپ نے فرمایا بے میری قوم میرے پترو اللہ ایک کوئی ہے اچھا ویسے تے سارا دا ایمان ہے پر جدا ایمان ہے نا وہ بولے اللہ 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 او وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ قوم نے پوچھا بابا آدم تو ہانو کی نے دسیا اللہ ایک کے فرمایا جبریل وحی لا کے آیا انہوں نے دسیا نوح علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ ایک کوئی ہے
بولے جو اللہ ابراہیم آئے تے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ پوچھیا کنے دسیا فرمایا جبریل نے دسیا موسیٰ آئے نا تے فرمایا اللہ میری قوم ایک کوئی ہے پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل دسیا عیسیٰ آئے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل نے دسیا از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء نے آکھیا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا کنے دسیا عرض کی تھی سونیا کنے دسیا فرمایا جبریل نے دسیا شب معراج آئی جبریل سدرہ تے روکے گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل تیرے آگے لگے سارے نبیاں کے اللہ ہی کوئی ہے جبریل اللہ ویکھے آئی عرض کی تھی کملی والیا ویکھے میں بھی کوئی نہیں او سراخ جو اللہ دی آواز آندی ہے وہ آواز نبیاں تک پہنچا دیندہ رہے آؤ کملی والے معراج کر کے آئے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ نے فرمایا کملی والے آئے تو بھی کہہ دی اللہ ہی کوئی ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے قوم نے پوچھا کنے دسیا جائے فرمایا دسیا کسے نہیں ویخ کے آیا ایک کوئی ویخ کے آیا ایک کوئی ہے توجہ بھائی میرے وال پلیز آج فرمائشہ نہ ہی کرو جو میں سنا رہے ہیں جو لطف آ رہے تھے سن لو یار کسے مقدمے چ اللہ نہ کرے 3 گواہ ہون پہلے گواہ نو جج صاحب بلا کے پوچھن اے واقعہ دیکھے او کہے جی میں بابر ہرونی صاحب تو سنے انہوں نے بلا کے جج صاحب پوچھن بابر صاحب تو سائیں واقعہ دیکھے تے اے کہن میں آسی صاحب تو سنے میں ہوں آخری گواہ تے میں نو بلا کے جج صاحب پوچھن کہ آسی صاحب تو سائیں واقعہ دیکھے تے میں آکھا میں بھی سنے آئی ہے تے سارے ہی جھوٹے تے جی میں آکھا میں دیکھے تے سارے تیری معراج تو صدقے جاواں تو رب ویکھ کے آیا سارے نبی سچے ثابت ہو گئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اور رسولاں دا مصدق بن کے آئے بس حضور آ گئے تو سا سنے کہ جدو حضور آئے تھے اج دروازہ ہلدا سی کنڈی ہل رہی بستر گرم تے پانی چل رہا اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین فرما دینے کہ حضور جدو معراج کرن چلے تھے حضور دا امامہ شریف ایک درخت دی ٹہنی نو لگ گیا اور ٹہنی جب پہ ہل دیئے تو میرا نبی عرشہ فرچاندیاں سیران بھی کر کے آ گیا ہے حضور نا معراج دی شب جدو واپس آئے نا تے حضور گلی چ نکلے نماز تہجد پڑھنے واسطے نا حضور بیت اللہ شریف والے جا رہے اجی گلی چ نکلے اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نا رستے چ گلی چ کسی دی سسکیاں نہ رو کے آواز آئی سسکیاں نہ حضور نے دائیں بائیں ویکھیا کون روندا ویکھیا حضور دی مکان دی دیوار نہ گلی چ ٹیک لگا کے نا تے ایک عورت رو رہی گٹھڑی انہیں سامنے رکھی تے اندھیرے چ رو رہی قریب جا کے تے رحمت اللہ العالمین نے فرمایا بی بی کیوں رو رہی انہیں حضور والے ویکھیا نا تے کہندے کنوں حال سناواں دل دا کوئی محرم راز ہی نہیں ملتا فرمایا جدیاں کوئی نہ سنے میں ہی سننا تو سنا نا کہنے لگی یہودی دی نوکرانیاں مدینے وسط ہے مکے آیا کسی کام نال تے مکے دے نال ہی میرا گاؤں ہے میں 3 ایک چھٹی لے کے بچیاں دا پتہ لینا گئی تے بخار ہو گیا 3 چھٹیاں کر آئیاں ہن گھر جاواں کی مالک مارے گا اٹھیا نہیں جا رہا بخار بڑا تیز ہے اب میرے وال ویکھو نوجوانوں لاہوریو اس طرح کر کے نا حضور نے اس مائی دی گٹھڑی چکی سر تے رکھ کے نا تے حضور فرما دے چل اٹھا میں تیری سفارش کر رہا ہوں وہ بی بی اٹھ دی اٹھیا نہ جاوے بخار شدید ہے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑا کے فرما لے پکڑ جنہاں نو محمد دے آسرے مل جانا انہاں نو اٹھوں تو روک کوئی نہیں سکدا وہ بی بی نے گٹھڑی حضور نے سر تے رکھی تے انہیں حضور دی کملی دا کونا پکڑے اگے کے حضور تے پیچھے پیچھے بی بی جا کے میرے نبی یہودی دا دروازہ کھٹکایا نا اور نیند خمار چایا کہنے لگا محمد بڑے غصے چ کہنے لگا تو میرے دروازے روز آ جانا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا فرمایا میں کلمہ پڑھان نہیں آیا کہنے لگا کدھر آئے حضور نے اپنی کنڈ دے پچھو دی باندھی تے نوکرانی نو سامنے کر کے نا تے حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرن آیا اے بخار بڑا 3 چھٹیاں کر کے آئی تے اے دی سفارش کرن آیا ماری نا انہیں ایک باری حضور دے سر اقدس تے گٹھڑی ایک باری نوکرانی تے حضور دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں تے سچ دسی کدھرے معراج کر کے تے نہیں آیا
کون ہے تے والی فرمان لگے میں تا ہن معراج کر کے آیا پر میں تے اجے اپنے یار صدیق نو بھی نہیں دسیا تے تینوں کنے دسیا کہن لگا ہن جو کر کے آئے ہو نا حضور نے فرمایا میں تازی تازی معراج کر کے آ رہے ہوں او نالے کلمہ پڑھ دے ہیں نالے رولا پڑھ دے ہیں کہن لگا لوگ دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی ہے لوگاں نے پوچھیا ہویا کیا کہن لگا میں تو رات وچ پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی ہے وے راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا صبح اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے او دی عظمت ویکھ راتی رب نال ملاقاتاں سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکدا دی عاجزی بھی ویکھو حضور نے فرمایا میں اللہ نو ویکھ کے آیا تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو نہیں اچھا چلو ٹھیک چلو ہن ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو میں کچھ نہیں کہندا ہور اونچا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ میں نے سمجھ آ گئی بھائی مکے چ رولے پہ گئے محمد کہندا میں راتی رب کول گیا سا بولو 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 سبحان اللہ بس میں دو گلاں ہور عرض کر کے مینوں فرمائشاں ہونیاں شروع ہو گئیاں صدقے جان اچھا بیٹا چپ جو میں سنا رہا سچی دسو لطف نہیں وہ بھی سارا کچھ ماں ہی سنایا یار جو تسی سنن آئے ہو میں بھی جو سنا رہے ہیں بھی سنو کدے کدے دے تے بھی گزارا کر لیا کرو مکے رولے پہ گئے محمد کہندے راتی رب کول گیا سا جنوں بہت ہی تکلیف ہو ابو جہل ابو لہب نو نال لیا تے ابو بکر دے بوئے تے آگے کہنے لگے ابو بکر یار جے کوئی آکھے کہ میں راتی رب کول گیا سا تے گل مننی جاندی فرمایا نہیں اے بچے نو چپ کراؤ بیٹا چپ کر جاؤ میری توجہ بٹ جاندی بیٹا نہ کرو اے سرخ شرٹ والے بچے دا خیال رکھو بیٹا چپ کر دو ابو بکر صدیق نو کہنے لگے جے کوئی آکھے میں راتی رب کول گیا سا تے گل مننی جاندی فرمان نہیں ابو لہب نے ابو جہل نو تے ابو جہل نے ابو لہب نو کون ماری کہنے لگے کم بن گئے جے صدیق مکر گیا تے سارے مکر گئے کہنے لگے تیرا یار محمد کہندا راتی رب کول گیا سا آپ دی عشق دی رگ پھڑ گئی فرمایا او ظالماں تو تے آکھیا سی جے کوئی آکھے تے رب دی پوری کائنات چ کوئی او دے ورگا ہے تے آپ فرمان لگے او ظالماں میرے نبی تے ای آکھیا نا میں راتی رب کول گیا سا میرا نبی ادو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا ہاں صدیق نے نہیں آکھیا دو گھڑیاں ٹھہرو میں نبی نو پوچھ کے آواں حضور تساں آکھیا کہ نہیں نا 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 عشق تے انی اجازت دیندا ہی نہیں نا یہ دو میں ٹورے نا تے ابو جہل تے ابو لہب دروازے چ گئے تے ابو لہب نے کونی ماری کہنے لگا یار ابو جہل نبی کہندا میں راتی رب کول گیا سا تے اے کہندا نبی ادوں بھی اگلی گل کرے میں او بھی مننی بیٹھا تے اینو جاندیاں پوچھنا چاہیے ادوں اگے رہ کی گیا ہن ادوں اگے کی رہ گیا دوویں لوٹ کے آئے کہنے لگے نبی کہندا میں رب کول گیا سا تو کہنا نبی ادوں بھی اگلی گل کرے او بھی مننی بیٹھا کہنے لگے ابو بکر تو اگے کی رہ گیا فرمایا ظالموں کدے عشق نہیں دیکھی تھا اجے تے نبی اگے راتی میں رب کھل گیا اے تے میں منی بیٹھا جے میرا یار آکھے راتی رب میرے کھلے آیا سی میں بھی منی بیٹھا کہنے لگے نہ تو نبی جاندہ ویکھے نہ ہوندہ ویکھے تے کیویں کہنا نبی گیا آپ نے فرمایا میں تے کدے جبریل بھی آؤندہ جاندہ نہیں ویکھیا تے کہ میں مننا نا جبریل میرے ماہی کو لاؤندہ ہے فرمایا جے معراج دا انکار کراں وحی دا انکار ہو جاندہ ہے وحی دا انکار کراں تے ایمان خطرے جو پہ جاندہ ہے فرمایا جیڑا رب روز جبریل نو انی واری یار کل بھیج سکتا ایک واری یار نو نہیں بلا سکتا ابو جہل دا نا دل دھڑکے بس آخری گل دل دھڑکے کہنے لگا مکے دے سارے لوگ کٹھے ہو گئے بھائی محمد کہندے نے راتی رب کول گیا سا میں مسجد اقصی چ بھی گیا سا ابو جہل کہنے لگا میرے 3 قافلے مکے والا آ رہے نے تجارت دے بھائی اے بندے دا نا بٹن بند کر دو بیٹا میں تقریر کر رہا ہم تن گوشو کے حضور دا ذکر سنو بس میں آخری گل کر ابو جہل کہنے لگا میرے 3 قافلے مکے والا آ رہے نے محمد نے پوچھو اگر مسجد اقصی چ گئے سن تے میرے قافلے کتھے نے
حضور نے فرمایا تیرا پہلا قافلہ فلاں جگہ انہاں دا اونٹ گم ہو گیا سی، وہ اونٹ پہ ڈھونڈ دے سن. کہنے لگا دوسرا، نبی کریم نے فرمایا فلاں مقام تے حضور نے فرمایا کہ میں جدو گزریا تے میرے براق دی وجہ تو انہاں دا اونٹ ڈر گیا، وہ گر گیا، دی ہڈی ٹوٹ گئی. کہنے لگا تیسرا، فرمایا فلاں مقام تے انہاں دے پیالے چ میں پانی پی کے گزریا تے میں کہا السلام علیکم تے وچوں ایک بول کے کہنے لگا آواز تے محمد دی ہے. نبی کریم نے فرمایا جدو قافلے آواں تے تینوں گلاں پوچھ لو. ابو جہل دا رنگ اڑ گیا، انہیں پینترا بدلیا. کہنے لگا اچھا محمد نو پوچھو جے انہیں میرے قافلے ویکھے نے تو قافلے مکے کدو پہنچن گے؟ یہ معراج کر کے آئے دسو قافلے مکے کدو پہنچن گے؟ نبی کریم نے فرمایا ایک قافلہ ادو پہنچے گا جدو سورج طلوع ہوندا ہوئے گا، ایک قافلہ ادو پہنچے گا جدو سورج نصف النہار تے دوپہر وقت ہوئے گا. کہنے لگا تیسرا، میرے نبی نے فرمایا جدو سورج غروب ہوندا ہوئے گا تیسرا قافلہ بھی مکے آ جاوے گا. ابو جہل کہنے لگا سارے مکے والے ہو نہیں اٹھو، آؤ پہاڑ تے چڑھیے، سورج چڑھن والا ہے. کافر سارے اس پہاڑ تے مسلمان اس پہاڑ تے آ گئے. کافر سورج وال ویکھ رہے تے مسلمان قافلہ ویکھ رہے. کافر سورج وال ویکھ رہے، مسلمان قافلے وال. ادھر سورج تھوڑا جا طلوع ہویا نا تے ادھر قافلہ بھی آ گیا. پہلا قافلہ سورج طلوع ہوندے آ گیا، دوسرا دوپہر ویلے آ گیا، تیسرا اڈیکا لگیاں. کافر بھی پہاڑ تے سورج وال ویکھ رہے تے مسلمان قافلے دی اڈیک کر رہے. اچانک تیسرا قافلہ راستے چ رک گیا. اللہ نے فرمایا سورج رک جا، قافلہ رک گیا. سورج بھی رک گیا، قافلہ بھی رک گیا. کافر سورج وال ویکھدے نے، نہ سورج ڈوبدا ہے نہ قافلہ آندا ہے. دن بڑا لمبا ہو گیا، مسلمان قافلے وال ویکھ رہے، کافر سورج وال ویکھ رہے. ادھر قافلہ ٹریا، اللہ فرمایا سورج ٹر پیا، قافلہ ٹر پیا. ادھر سورج غروب ہو رہا، کافراں دی پہاڑی تو نعرے دی آواز آئی. کہن لگے او ویکھو سورج ڈوب گیا جے. ادھر بھی نعرہ لگیا او ویکھو قافلہ آ گیا. قافلہ بھی آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لبیک لبیک لبیک. دونوں ہاتھ اٹھا کے اگر حضور کو پکارنا ہے تو ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ. اٹھائیے نا، سارے اٹھائیے، کچھ نہیں ہوتا. اٹھائیے دونوں ہاتھ ایسے بلند اور مل کے بولو لبیک لبیک. صرف ممتاز قادری والا بولے، غازی المدین شہید والا بولے، جو غوث اعظم کا غلام ہے وہ بولے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں بولو لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. نعرہ رسالت. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. لو بھائی داہیہ قلبی دے واقعے دی فرمائش بڑی تیز ہو گئی ہے، یہ سن لو تے اجازت. جڑا بندہ جاگ دا سبحان اللہ بولے میں مڑ واپس لے چلا. بڑا طویل واقعہ ہے مگر تسی ہر بار سن دیو، ہر گلی چ سن دیو. میرے کول پاکستان دے ہر خطے چ مینوں روزانہ سنانا پیندا ہے. الحمدللہ علی ذالک، میرے واسطے سعادت ہے. نبی کریم نے سونا جا نوجوان ویکھیا، ایڈا سونا کہ علامہ بدرالدین عینی فرماندے نے کوئی چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محقق فرماندے نے کہ او دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے. سونے نو سونا لگا تے رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کر کے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ دہیہ قلبی نو ایمان دی دولت نصیب فرما کہ در دوزخ دا بالن نہ بن جائے، میرا غلام بناؤ نو جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی، صبح دہیہ قلبی نبی کریم دے قدمہ چلوندا آ گیا. عرض کرتا سونے میں 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں، اپنے پنڈ دا چودھری ذمہ دار، بہت بڑا پھلاں دے باغاں دا مالک.
یا رسول اللہ منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے، خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ کہنے لگا میں گناہ اتنے کیتے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، رب نال ایگریمنٹ میرا جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہے گا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہا۔ حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی کہ گناہ یاد سونے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا۔ حضور فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں۔ سونے 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کر بیٹھو۔ آج بھی کسی دی 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے رشتہ دار تے آن گوان والے ہمسائے آ کے افسوس کر دینے، بڑا افسوس ہویا تو ہڈ گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، فاطمہ تے فرشتے مبارکاں دین آئے سن، اتھے مبارکاں فرشتے دین آئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ 70 بچیاں دفن کر بیٹھا۔ نبی کریم اتنا روئے کہ سرکار دی اکھاں تے نگاہاں چو انج اتھواں دی کتار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے۔ جبریل امین آکے عرض کی تھی سونیا اللہ فرماتا رو نا تے انہوں فرما دیو کہ پچھلے گناہ دی معافی تے آئندہ کرینا۔ جبریل امین چلے گئے تے دہیا پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اج بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا۔ حضور فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی میں دور کسی ملک تجارت لے کئی سال واسطے کاروبار لے جا رہا سا تے گھر وچ بچی بیچے دی ولادت دا ویلا، بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی درگور کرا دے۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد گھر آ کے دروازہ کھڑکایا نا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی کہنے لگی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے ہو انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے۔ کدے ویکھیا جے بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرے باپ تڑپ جاندے نے، کہندے نے خبردارو میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی جے دا پیو اجے جوندا۔ دھیاں دے ماں نہیں باپ ہوندے نے۔ اج بھی بیٹی نو کسی چیز دی ضرورت ہووے تو اپنی بھابیاں تو ڈر دی، بھائی تو نہیں مانگدی، وہ وڈیرے باپ تو مانگ دیئے، کیونکہ بہناں نو پتا ہوندا کہ ویر اپنی بہن نو انکار کر سکتا ہے، باپ اپنی دھیاں نو کدے نہ نہیں کردے۔ دھیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے نے۔ اور جس دن باپ نے اپنی بیٹی دے گھر جانا ہوگے نا اس دن محلے دیاں ساریاں سہیلیاں نو پتا ہوتا ہے آج فلانی دے باپ نے ملنا ہونا ہے، آج دے ویر نے ملنا ہونا ہے۔ انہاں دھیاں دے ماں باپ ہوندے نے۔ وہ دھی جنے اپنے باپ نو اجے ویکھیا ہی نہیں، انہوں خبر ہے اپنے باپ تے کنا کو مان سی۔ دہیا قلبی عرض کی تھی سونے آئیں جدو میں بچی نو پوچھا نا تو کون ہے تے بچی جھٹ بولی بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونے آ میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے میں نہ اکھیا بچی لے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہاں، میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی، ایڈی پیاری بچی میرے سینے جائے نو سینے لگا لوا، پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دپن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر انو دپن کرے آوا، کوئی منو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سنیوں دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سنیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل پل جا رہے آئے، او بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے،
نالے کہندی بابا کتھے ٹر گیا سے بابا میں تینوں باجا مار دی رہی ہاں بازار چ گزرے کہن لگی بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے بابا مینوں ناؤن کے لے جا عرض کیتی سونیا بچی نل بول جائی نہیں جنگلے آیا بچی نو دھوپے بھی تھا کہ دی قبر کھود رہا او بچی میری تلوار دے نال اپنی قبر آپ کھود دی ہے میرا ہاتھ وٹاں دی ہے کدے پانی پیلان دی ہے اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے نالے کہندی بابا چاویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے باقی کمیں آ کے کل کر لواج عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول جائی نہیں اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیاں پیواں نو جپے مار لیندیاں عرض کی تھی کملی والے آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں نو قبر چ دھکا مارے آ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آئی عرض کی تھی کملی والے آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہاں بابا مارینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مارینا وعدہ کرنیاں کدے جوڑے نہیں ہوگا گی بابا مارینا نہ کھلونے بھی نہیں ہوگا دی بابا ناؤن کے نہیں جانا عرض کی تھی کملی والے مٹی پھندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چھوڑیاں بابا دیاں بابا دیوں دیاں عرض کی تھی کملی والے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار کے جانا ہی پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا نے مٹی پاندہ رہے انہیں آسمان والے بیٹھے آؤ کہن لگی وہ نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنے کدو تک مردیاں رواں گیا کہن لگی میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنے عرض کر دیے بے آنے والے آؤ ذرا جلدی آجا دھیاں مر چلیاں آنی عرض کی تھی کملی والے بچی دفنے ہو گئی اے دھیاں لئی پردیس وے بابلے تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا یہ دھیاں دھیاں تقدیراں میرے آقا نرے ریش مبارک تر ہو گئی صحابہ فرمایا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نائے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کام کر دی ٹر گئی داہیہ نے دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو دھیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث پاک ہے فرمایا 3 بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے وے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے وہ قیامت نو جنت وچ محمد دے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے آن جان والے دی حاضری قبول فرما کے رب تعالیٰ سارے درجات دی بلندی دواعث بنائے آمین و آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین